پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار سینیٹر اون عباس بپی کو پروڈکشن آرڈر پر سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے۔ اون عباس کی چیمبر میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات، گرفتاری کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اون عباس کی آمد پر صدارت کا بائیکاٹ بھی ختم کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہزاد، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی جنہوں نے سینٹ اجلاس کی صدارت کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، انہوں نے گزشتہ روز اون عباس بپی اور سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، اور ان پروڈکشن آرڈرز پر آج صرف اون عباس بپی کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا، جبکہ اعجاز چودھری کو پارلیمنٹ ہاؤس نہیں لایا گیا۔ جب اون عباس بپی کو یہاں سخت سیکیورٹی میں پارلیمنٹ ہاؤس لایا گیا تو انہیں سینٹ کے سارجنٹ ایٹ آرمز کے حوالے کر دیا گیا، اور سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر چونکہ جاری نہیں ہوئے تھے، صرف اون عباس بپی کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، تو اون عباس بپی نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران ٹھیک ہے بہزاد سلیمی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس وقت اون عباس بپی سینٹ اجلاس سے اظہار خیال بھی کر رہے ہیں، سنوا دیتے ہیں۔ بات اچانک میڈیا میں آیا اور چیز وائرل ہو گئی. And I also like to thank my parliamentary leader Ali Zafar Saab, the way he took a stand اور جس طریقے سے انہوں نے میرے ایشو کو ریز کیا، جس کا الٹیمیٹلی ڈپٹی چیئرمین سینٹ آئی مسٹ اپریشیٹ، آج وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے تو میں آج ان کی بھی تعریف کرتا۔ انہوں نے جو میرے حوالے سے حکم صادر کیا اعظم تارڑ صاحب کو، اینڈ دا وے اعظم تارڑ صاحب نے جو کیا میرے حوالے سے، جو سٹینڈ لیا، جس کے بعد تھوڑی سی میرے پہ سختیاں اور زیادتیاں تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ آئی ایم شیور I'm also thankful to Azam Tarad Sahab as well taking a stand, and the whole house, everyone, جو اتنے سارے میرے سینیٹرز بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا تمام دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، پرسوں 6 مارچ کو صبح 8 ساڑھے 8 بجے میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا جی۔ اپیرنٹلی اس دن سینٹ کا سیشن تھا، رات کو 10 ساڑھے 10 بجے آرڈر پاس ہوا کہ جی صبح موسٹ لائکلی 11 بجے سیشن ہے، کیونکہ رات رمضان کا ٹائم ہے جی، تو رات کو آلریڈی ایک کمٹمنٹس پلان تھی جمعرات والے دن کے لیے، تو میں نے لیٹر لکھ دیا سینٹ سیکریٹریٹ کو کہ میرا ایجنڈا نمبر 14 تھا اس دن، کہ جی آپ اس کو ڈیفر کر دیں فار دا نیکسٹ ڈے، اینڈ میں شاید نہ آ سکوں۔ فارچونیٹ اور انفارچونیٹ، شاید اگر میں سیشن اٹینڈ کر لیتا تو شاید واقعہ نہ ہوتا اور یہاں بیٹھا ہوتا، اور شاید پرابلی آپ نہ بیٹھے ہوتے، بٹ اٹ ہیپنڈ کہ میں اس دن گھر تھا سر۔ اون عباس بپی سینٹ اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ During this session, thereby impeding this right to participate in the parliamentary proceedings. Subsequently, on 6 March 2025, I became aware through media reports that Senator Oon Abbas had been detained by the Punjab Police. Under Rule 79 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it is explicitly provided that when a case is registered against a member, or a member is arrested on a criminal charges, convicted, or detained under an executive order of the committing judge, magistrate, or executive authority, is duty bound to immediately intimate such facts to the Chairman Senate, including indicating the reasons for the arrest, detention, or imprisonment of the member in the appropriate prescribed in the second schedule. Regrettably, no such intimation was received in my office in this instance, reflecting a clear violation of established parliamentary procedures and disregard for institutional protocol. On 7th March 2025, in the continued exercise of my authority under Rule 84(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012, I issued production orders once again for Senator Ejaaz Choudhury and also for Senator Oon Abbas. In partial compliance with the order, Senator Oon Abbas has been produced before the Senate today. However, yet again, the directive concerning Senator Ejaaz Choudhury have not been fulfilled, amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. This is not an unprecedented situation. When I was the Speaker of the National Assembly, a similar situation arose where production orders were not implemented. At that time, in the interest of upholding parliamentary privileges, I was compelled to refer the matter to the Privileges Committee.
Once again, this House is faced with a situation where the orders of the custodian are not being implemented. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law, and constitutional dictates. As per Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate, 2012, disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I, in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. Leader of the Opposition. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Janaab Chairman, یہ ٹرم گڈ ٹو سی یو چونکہ اتنی ایک لوڈڈ سی ٹرم بن گئی ہے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور چشم ما روشن دل ما شاد. اگر ہم آپ کے موجودگی سے اس ہاؤس کا وزن بڑا ہے, اس ہاؤس کا وقار بڑا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہدے, جس طرح پہلے بھی کہا گیا, عہدے انسان کو نہیں بناتے بلکہ انسان عہدوں کو بناتے ہیں. عزت عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. عزت جو پوزیشنز آپ لائف میں لیتے ہیں یا اپنے اس دوران ذمہ داری لیتے ہیں, وہ آپ کی حیثیت کو اور آپ کی عزت کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس باوجود جس طرح کے ماحول چل رہا ہے, جس طرح کے گزشتہ 2 سالوں سے ایک پارٹی کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کی جو پریشان کن بات ہے کہ وہ اس ایوانوں میں بھی اس کی بو آ رہی ہے. اب میں خوش آمدید کہوں گا, مبارکباد دوں گا ہمارے نئے سینیٹر قاسم صاحب کو, اسد قاسم صاحب کو, کہ وہ اس ہاؤس کا حصہ بنے ہیں اپنے والد صاحب کے استعفے پہ جو کہ انہوں نے دیا. اس کو فوری منظور کیا گیا اور اس کا فوراً الیکشن اناؤنس کیا گیا. whereas شاید ہم we are the children of a lesser god. پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر, a very accomplished lady, ان کا استعفیٰ 18 سپٹمبر سے دیا ہوا ہے اور اس کا استعفیٰ نہیں قبول ہوا. وجہ یہی ہے کہ وہ صوبے جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کو چھین لیا گیا ہے اور وہاں پہ ہماری نمائندگی نہیں ہے,